اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خير ناصر ومعين. السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب العبادة، شهر رمضان ربيع القرآن. السلام عليك يا امام زماننا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا پیغام آپ کے نام میں شہر مقدس قم سے آج بھی ہر روز کی طرح آپ کے گھروں کا، آپ کے دلوں کا اور بہت خوبصورت آپ کے گھروں کے دسترخوان کا ہم مہمان بن رہے ہیں۔ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کو ایک سلام دے کر، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، یا اخت ولی اللہ، یا عمت ولی اللہ، یا فاطمۃ اشفعی لنا فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشأن۔ ہر روز پروگرام کے بعد ہم آپ سب کی طرف سے بی بی کے روزے پر نائب الزیارہ ہے، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ رمضان المبارک میں اس چینل کے تھرو آپ کا کنیکشن ڈیلی ہے حضرت معصومہ بی بی کریمہ اہل بیت عمہ سادات کے ساتھ۔ جی بڑھتے ہیں آج کی خوبصورت دعا کی جانب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17ویں دن کی دعا، اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقضی لی فیہ حوائج والآمال یا من لا یحتاج الی تفسیر والسؤال یا عالما بما فی صدور العالمین صل علی محمد وآلہ الطاہرین۔ کیا طریقہ، کیا سلیقہ، کیا دعائی سکلز جس سے آپ دنیا اور آخرت میں سرخرو اور آپ شفاعت اہل بیت سے مزین اور خاتمہ بالخیر ہوں گے۔ آج فرسٹ پیغام جو اس دعا میں موجود ہے وہ یہ کہ اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال، مطلب اعمال کو کاؤنٹ کرنا کہ میں نے کتنی زیارتیں کی ہے، میں نے کتنا حج کیا ہے، میں نے کتنے صدقات دیے ہیں، میں نے کتنے بکرے کاٹے ہیں، میں نے کتنوں کو سپورٹ کیا ہے، میں نے کتنی ڈونیشن دی ہے۔ یہ چیزیں معیار نہیں ہے۔ جو چیز آپ کو صالح اعمال کی کیٹیگری میں آپ کو شامل کر دے گا، اور وہ جو قرآن کریم میں آیت ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ اس کے بعد آپ کو حیات طیبہ گفٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دے۔ اس کے لیے کیا ہے وہ یہ کہ کوانٹٹی نہیں، آپ کوالٹی دیکھ لیجیے گا آپ کے اعمال کا کہ خدایا تو رمضان المبارک میں مجھے نیک اور صالح اعمال کی رہنمائی، میری گائیڈ کیجیے، اور خدا مجھے وہ راستہ دکھائیے اور مجھے بھٹکنے سے بچائیے، اور خدا مجھے تھامے رکھ، اور خدا میرے اندر کبھی بھی میرے اپنے کیے گئے نیکیوں کی وجہ سے ایگو یا غرور میرے اندر نہ آئے۔ اور رمضان المبارک کا ہرگز یہ مطلب اور مقصد نہیں ہے کہ میں صرف اور صرف افطاری کر لوں، سحری کر لوں، سو جاؤں، اٹھوں اور دعائے افتتاح پڑھ لوں، دعائے سحری پڑھ لوں، جو فارملی ہم کرتے ہیں، ٹی وی پہ کیبل ہم چلا لیتے ہیں اور چینل کے تھرو ہم یہ سب دیکھ لیتے ہیں۔ کیا صرف اسی سے آپ اعمال صالح میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ آج کے دعا میں کیونکہ یہ چیز پاسبل نہیں ہے، دعا مانگی جا رہی ہے، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام فرما رہے شفا، دوا، اولاد اور روزگار، ایگزامس میں کامیابی، انٹرویوز میں سکسیسفلی نکل آنا، بزنس میں پروفٹ، اور ہر حوالے سے آپ کی کامیابی کو مانگنے سے پہلے آپ یہ دعا کریں کہ خدایا میری لائف میں جو بھی میں کروں وہ عمل صالح بن جائے، اور اس کو سیف رکھنے کی مجھے توفیق جو ہے عطا فرما دے۔ اور اعمال صالح کی مدد اگر آپ کو اس
رمضان المبارک میں آپ کی لائف میں یہ جو رمضان کووڈ کے بعد رب نے آپ کو نوازا، ایک دفعہ پھر آپ کو چوز کیا کہ میں اس بندے کو رمضان نصیب کر کے رہوں گا. خدا نے کہا یہ میری ضد ہے، میں اس کو 18، 19 اور شب قدر کا مہمان بنا کے رکھوں گا، ابھی میں اسے نہیں اٹھاؤں گا. تو اس کے لیے تیاری آپ کیسے کریں؟ وہ یہ کہ ڈیلی سحر کے وقت، مطلب رمضان میں بیفور رمضان، آفٹر رمضان، اور رمضان کے بٹوین رمضان، مطلب آپ رمضان کے دوران میں بھی سحری کے وقت 3 پیجز قرآن آپ ضرور پڑھیے گا، اور استغفار، اور میں نے پہلے بھی بتایا یتیموں کے سر پر دستے شفقت پھیر لینا، اور اس کے بعد وَغْزِلِي فِيهِ حَوَائِجَ والآمال. خدایا جو بھی شرعی دعا ہے، خدا تو بہتر جانتا ہے جو دعا میں مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے بیٹر ہے یا نہیں ہے، بٹ میں زیادہ اسٹرگلز یا میں لائف میں اتنے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتا، خدا تو میری مدد فرما دے. یہ آج کی اس خوبصورت دعا میں جو پوائنٹ سے ذکر کیا گیا ہے. اور شرط قبولی دعا یا جو بھی آپ نے دعائیں کی اس کے لیے دیکھیں ایک ہی شرط ہے، وہ یہ کہ آپ نے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس یا نا امید نہیں ہونا ہے. نا امیدی کفر ہے، یاد رکھیے گا. کائنڈلی کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ خدا میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے، نہ، ہرگز ایسی بات جو ہے نہیں ہے. خدا کسی نہ کسی وقت جب آپ کے لیے مناسب ہوگا تب آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اور یہ خدا کا وعدہ ہے. اور آج اس پروگرام میں ایک مجرب دستور العمل، ایک وظیفہ جو حضرت آیت اللہ عظمیٰ مجتہدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے وہ میں بتانے جا رہی ہوں کہ اہل بیت علیہم السلام سے متوسل ہوتے ہوئے مخصوصاً آپ جو ہے بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، امام زمانہ کی مدر، آپ جو ہے اس کام کو کیجئے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے 40 سال پہلے میرے اساتید میں سے جو نجف سے آئے تھے کسی مجتہد نے یہ تعلیم دی، اور خدا نے میری ہر دعا کو اس توسل کی وجہ سے قبول فرمایا. ایک شخص تھا، کہنے لگے کہ آیت اللہ مجتہدی فرماتے ہیں جن کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوتی تھی اور ڈاکٹر نے بھی ان کو جواب دے دیا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک دفعہ کمپلیٹلی قرآن کو پڑھ کر بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرنے کی منت مانگیے گا. اور انہوں نے ایسا کیا. جس دن قرآن ختم ہو گیا پروردگار نے یہ گڈ نیوز ان کو سنوا دی. اور یہ اس لیے ہے کہ دیکھیے نا، ہمارے وقت کا جو امام ہے، ہمارے فادر، ہمارے بیسٹ فرینڈ، جو خود اینی ٹائم فرماتے ہیں انا غیر مہملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ہم کبھی بھی تمہارے گھروں سے غافل نہیں ہیں، میں امام زمانہ کبھی بھی تم لوگوں کو نہیں بھول سکتا، میں ہمیشہ سب شیعوں کے لیے دعا مانگتا رہتا ہوں. وہ ان کی مادر کا جب آپ واسطہ دو گے خدا سے سفارش کریں گے کہ میری ماں کا واسطہ دے کر یہ بندہ مانگ رہا ہے، اسے نا امید نہ فرما. اور خود آیت اللہ مجتہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس وجوہات شرعیہ، مطلب خمس اور زکوٰۃ کے کچھ اماؤنٹ بہت زیادہ ہو گئے تو میں تہران سے بائی کار چلا آیا قم حضرت آیت اللہ تبریزی کو وہ وجوہات شرعیہ دینے کے لیے. تو وہ ایک پاکٹ میں رکھ کر میں لے کر آیا. بٹ جب میں قم میں اترا اور کچھ دیر کے لیے لوگوں سے میں نے بات کی، اینڈ دین میں چلا گیا آیت اللہ تبریزی کے پاس. جب دینے کے لیے پاکٹ کھول کے ہاتھ بڑھایا تو دیکھا کہ وہ پاکٹ خالی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں میں پریشان ہو گیا اور وہاں میں نے یہی منت مانگ لی کہ خدایا تو میری عزت رکھ، میں امام زمانہ کی مادر گرامی بی بی نرجس خاتون کے نام ایک ختم قرآن کی نیت کرتا ہوں، کسی طرح میری مدد فرما دے. تو اسی رات میرے لیے گفٹ میں اسی مقدار میں پیسے آئے جو میں نے عزت سے آیت اللہ تبریزی کو ادا کیا. مطلب نا امیدی کفر ہے، جو آج کی دعا میں ہے کہ خدا تو میری لائف میں
کوئی بھی اسٹرگلس، کوئی بھی کرٹیکل کنڈیشنز لاؤ، خدا مجھے کبھی نا امید نہ فرما، کیونکہ یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، اس تھنکنگ کے ساتھ اور اس خوبصورت تھراؤٹ کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ یہ سیکنڈ میسج ہے اس میں، اے وہ خدا لا یحتاج، جس کے لیے ضروری نہیں ہے الی التفسیر، کہ میں کھول 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 کے بتا دوں میرے بیٹے کے ساتھ یہ پرابلم ہے، میری بیٹی کے ساتھ یہ پرابلم ہے، میرے بہو کے ساتھ یہ پرابلم ہے، میرے کمر کے اس حصے میں پین ہے، بزنس میں فلاں منتھس میں ہمارا جو ہے فائدہ نہیں آیا، نو نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ یا من لا یحتاج الی التفسیر، جس کو ڈیٹیل میں ڈیپلی جا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان اللہ قریب، جو وہ خدا جو شاہ رگ سے بھی زیادہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور اسی طرح ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ جو دلوں کے حالات سے واقف ہے، اس کو تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ والسؤال، وہ تو بنا مانگے عطا کرنے والی ذات ہے۔ تو اس خوبصورت آج کی دعا کے اس پرنسپل کو یقین رکھتے ہوئے آج یہ مانگیے گا، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ، اے وہ ذات جس نے مانگا اسے بھی عطا کیا، جس نے نہیں مانگا اسے بھی محروم نہیں رکھا، اور جس نے نہیں پہچانا اسے بھی خوشی دی، جس نے پہچانا اسے بھی تحیت اور خوشی عطا کی۔ اے وہ خدا کہ یا عالماً بما فی صدور العالمین، دلوں کے حالت سے جو ذات واقف ہے، صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سو اگر آپ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا چاہو گے، بہت خوبصورت ایک روایت ہے مستنبط الوسائل جلد نمبر 7 میں، کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا اللہ کو کس قدر آپ سے محبت ہے، تو آپ کچھ ایٹریبیوٹس کو دیکھ لو۔ یہ غرر الحکم صفحہ نمبر 198 میں بھی ہے۔ اذا احب اللہ عبدا، جب خدا کا محبوب کوئی بندہ بن جاتا ہے، خدا بہت زیادہ خاص اٹینشن دیتا ہے کسی خاص بندے کے لیے، تو اسے 3 چیزیں عطا کرتا ہے۔ نمبر 1، الہمہ حسن العبادہ، وہ اپنی عبادت کو پرفیکٹلی انجام دیتا ہے۔ اول وقت کی نماز، تہجد کو ڈیلی روٹین میں نہ صحیح ویکلی پڑھ لینا، زیارت عاشورہ کو تداوم کے ساتھ پڑھ لینا، زیارت کربلا نصیب ہونا، اس کا امام زمانہ کے ساتھ کنیکشن برقرار رکھنا، اس کی اپنے گھروں کے حقوق کو، گھر والوں کے حقوق کو ادا کرنا، اور سیکنڈ جو ہے زینہ بالسکینۃ والحلم، خدا اس کو غصہ قابو پانے کی ایک پاور اور اسے جو ہے پیشن عطا کرتا ہے۔ جس شخص کے اندر پیشن ہو، سمجھو کہ وہ محبوب خدا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ اور تھرڈ، اذا احب اللہ سبحانہ عبدا رزقہ قلبا سلیما وخلقا قویما، خداوند تبارک و تعالیٰ جب بہت زیادہ پیار کرتا ہے نا کسی بندے سے، عشق کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو خدا اس کو 2 رزق عطا کرتا ہے۔ اس کو قلب سلیم عطا کرتا ہے، جس کے اندر کینہ، حسادت، بغض، یہ چیزیں نہیں، دشمنی نہیں ہوگی، جیلسی نہیں ہوگی، اور ہمبلنس، پروردگار عالم اس کو اخلاق حسنہ عطا کرتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں اگر آپ کے اندر ہو، اسی دنیا میں آپ پہچان لیں کہ آپ جنتی ہیں، آپ پرفیکٹ ہیں، اور یہ جو آج کی دعا ہم نے پڑھی وہ آپ کے حق میں قبول ہے۔ اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال، آپ اعمال صالح کو بجا لا پاؤ گے۔ واغفر لی فیہ حوائج والآمال، آپ کی حوائج، جس چیز میں آپ کی بہتری ہو، دعائیں قبول ہوگی۔ یا من لا یحتاج الی تفسیر والسؤال، کچھ کہنے کی یا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دلوں کے حالت سے خدا واقف ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو دلوں کے حالت سے واقف ہے، آپ سب کے گھروں کو شاد و آباد رکھے، آپ سب کے بچیوں کے نصیب کو آباد فرما دے، آپ سب کے دلوں کو حرم خدا بنا دے، آپ سب کے آنکھوں میں کربلا سما جائیں، اور آپ اپنے قدموں سے چل کر
حرم عباس سے حسین، حسین سے عباس تک چلنا نصیب ہو، آپ کو آپ کی فیملی ممبرز کو امام رضا کی ضمانت نصیب ہو، اور یہ رمضان ہمارے لیے ظہور امام زمانہ کا رمضان قرار دے، ہمارے گناہوں کو دھو کر جلا کر راکھ بنانے کا موقع قرار دے، ہم سب کی عاقبت بخیر ہو، ہمارے مرحومین کی درجات میں بلندی، ان کی قبر کو نور اہل بیت سے منور، ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر سے انہیں سیراب فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔